خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی بنیادی سوال پر بات کر رہے ہیں، وہ سوال جو شاید انسانی سوچ میں ہمیشہ سے رہا ہے کہ مختلف مذاہب جیسے ہندو مت ہے، اسلام ہے، عیسائیت ہے، یہ اکثر کہتے ہیں کہ بس ہمارا راستہ ہی سچائی تک جاتا ہے۔ اب یہ دعوے تو ظاہر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، فلسفے میں اسے کہتے ہیں متضاد سچائی کے دعوے۔ تو بڑا سوال یہ بنتا ہے، کیا ان دعووں کو پرکھنے کا کوئی موضوعی غیر جانبدارانہ کوئی شواہد پر مبنی طریقہ ہو سکتا ہے، کوئی معیار؟ آج ہماری گفتگو کا محور یہی ہے۔ ہم کچھ ایسے ممکنہ معیارات دیکھیں گے جو ماہرین بتاتے ہیں، اور مقصد کسی ایک کو صحیح غلط کہنا نہیں، بلکہ صرف تجزیے کے طریقوں کو سمجھنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ معیار کیا ہیں، کتنے کام کے ہیں، اور ان کی اپنی کیا مجبوریاں یا حدود ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مسئلہ ہے کیا اصل میں۔ بہت سے مذہبی نظام کہتے ہیں کہ بس ہم ہی سچے ہیں، واحد راستہ ہمارا ہے۔ جیسے عیسائیت میں یوحنا 14:6 میں کہا گیا کہ یسوع ہی واحد راستہ ہے، یا اسلام میں قرآن کہتا ہے 33:40 کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب ظاہر ہے جی، جب مختلف نظام ایسے حتمی دعوے کریں گے تو منطقی طور پر تو وہ سب ایک ساتھ درست نہیں ہو سکتے، کم از کم جس طرح وہ نظر آتے ہیں۔ بالکل، وہیں سے تو ساری الجھن شروع ہوتی ہے نا۔ دراصل یہ الجھن اس لیے بھی گہری ہے کہ ان دعووں کا آپ کہیں کہ خالص مارزوزی تجزیہ وہ بہت مشکل ہے، غیر معمولی طور پر مشکل۔ اچھا، کیوں مشکل ہے اتنا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اکثر عقیدے جو ہیں وہ ماورائی یا مابعد الفطرتی حقائق پر مبنی ہے۔ خدا کی ذات، روح کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، کائنات کا مقصد، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم عام سائنسی طریقوں سے نہیں پرکھ سکتے، لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں کر سکتے ان کا۔ جی بالکل۔ دوسری بات یہ کہ ثبوت کسے کہتے ہیں، سچائی کیا ہے، عقل بھی، ان کے معنی بھی مختلف نظاموں میں تھوڑے مختلف ہو سکتے ہیں۔ کہیں ذاتی روحانی تجربہ سب سے بڑا ثبوت ہے، کہیں تاریخی شواہد اہم ہے، کہیں منطق زیادہ اہم ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ میرے پاس ثبوت ہے یہ خود میں مکمل نہیں، یہ بتانا پڑے گا کہ کس قسم کا ثبوت۔ بالکل، اور یہیں سے وہ فلسفے کا پرانا مسئلہ بھی ذہن میں آتا ہے جسے کبھی کبھی میونشاؤزن ٹرائلیما کہتے ہیں۔ آپ کسی چیز کو حتمی طور پر ثابت کرنے نکلیں تو یا تو دلیلیں گول گول گھومتی ہیں، اے ثابت ہو بی سے، بی ثابت ہو اے سے۔ اچھا، یا پھر دلیلوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑتا ہے، یا پھر آپ ایسے بنیادی مفروضوں پر آ کر رک جاتے ہیں جنہیں مزید ثابت نہیں کیا جا سکتا، بس ماننا پڑتا ہے۔ تو یہ تو کافی پیچیدہ صورتحال ہے تو صحیح، لیکن ان مشکلات کے باوجود ایسا بھی نہیں کہ ہم بالکل ہی کچھ نہیں کر سکتے۔ کچھ اسکالرز نے، فلسفیوں نے کچھ معیارات بنانے کی کوشش کی ہے۔ وہ شاید حتمی نہ ہو، لیکن کم از کم موازنہ کرنے میں یا سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں کہ کون سا دعویٰ کتنا معقول ہے، اور یہ معیار زیادہ تر شواہد اور دلیل پر مبنی ہے، صرف ایمان یا ذاتی تجربے پر نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ان معیارات پر بات کرتے ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ پہلا معیار ہے تاریخی اور تجرباتی تصدیق، ہسٹوریکل اینڈ امپیریکل ویریفائبلٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے سے جڑے جو اہم تاریخی دعوے ہیں، جیسے کسی بانی کی زندگی کے واقعات، مقدس مقامات کی تاریخ یا کوئی بڑا معجزہ، کیا ان کی تصدیق آزاد، غیر جانبدار تاریخی ذرائع سے ہوتی ہے؟ یعنی کیا تاریخ اور آثار قدیمہ اس کی تائید کرتے ہیں؟ جی، اور اسی طرح کیا عقیدے میں کوئی ایسے دعوے ہیں جنہیں تجرباتی طور پر جانچا جا سکے، امپیریکل کلیمز، مثلاً کوئی پیشگوئی کی گئی تھی جو بعد میں پوری ہوئی یا غلط ثابت ہوئی۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کیا دعوے قابل تکذیب ہیں، فالسیفائبل؟ قابل تکذیب یعنی کیا کوئی ایسا ممکنہ ثبوت یا مشاہدہ سوچا جا سکتا ہے جو اگر مل جائے تو دعوے کو غلط ثابت کر دے؟ یہ سائنس میں بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو واقعی بڑا ٹھوس معیار لگتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے عیسائیت میں پہلی صدی کے رومی یا یہودی مورخ ہیں جیسے ٹیسیٹس یا جوزفس، ان کے ہاں یسوع مسیح یا ان کے پیروکاروں کا ذکر ملتا ہے، تو یہ ایک قسم کا بیرونی ثبوت ہوا ان کی تاریخی موجودگی کا۔ بالکل۔ دوسری طرف جیسے ہندو مت کے ویدوں میں جو پرانے واقعات ہیں، ان کی تاریخی تصدیق شاید زیادہ مشکل ہے، کیونکہ وہ ہزاروں سال تک زیادہ تر زبانی روایت سے منتقل ہوتے رہے۔ جی، یہ ایک چیلنج ہے۔ اور تجرباتی دعووں میں جیسے کچھ مذہبی گروہ مانتے ہیں کہ زمین صرف چند ہزار سال پرانی ہے، ینگ ارتھ کریشنزم،
یہ تو براہ راست عارضیاتی اور فلکیاتی شواہد سے ٹکراتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح مثالیں دیں، لیکن اس معیار کی بھی اپنی حدود ہیں۔ اچھا، کیا حدود ہے؟ سب سے بڑی حد تو یہی ہے کہ جو مافوق الفطرت یا ماورائی دعوے ہیں، خدا کی مداخلت، فرشتے، معجزات، ان کو آپ تاریخی یا تجرباتی طور پر کیسے جانچیں گے؟ ہاں، یہ تو ممکن نہیں لگتا۔ ان پر یقین کریں یا نہ کریں، لیب میں ٹیسٹ تو نہیں ہو سکتا نا۔ دوسری بات، خاص طور پر قدیم تاریخ میں اگر کسی واقعے کا ٹھوس ثبوت نہیں ملتا تو اس کا لازمی مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ صحیح، ہو سکتا ہے ثبوت وقت کے ساتھ ختم ہو گئے ہوں۔ جی، شواہد کی کمی عدم موجودگی کا ثبوت نہیں ہوتی۔ بالکل، عدم موجودگی کا ثبوت کی غیر موجودگی نہیں ہے۔ اہم نکتہ ہے۔ چلیں دوسرے معیار کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا معیار ہے منطقی ہم آہنگی اور استدلال کی مضبوطی، لاجیکل کوہیرنس اینڈ ریشنل کنسسٹنسی۔ اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک ہے اندرونی ہم آہنگی، کیا عقیدے کے بنیادی اصول آپس میں مطابقت رکھتے ہیں یا ان میں تضاد ہیں؟ یعنی کیا ایک ہی موجودہ نظام میں متضاد باتیں تو نہیں کہی جا رہی، جیسے توحید بھی اور شرک بھی بغیر کسی وضاحت کے؟ بالکل۔ اور دوسرا پہلو ہے بیرونی ہم آہنگی، یعنی کیا عقیدے کے دعوے جو ہیں وہ معروف سائنسی حقائق سے، جیسے کائنات کی عمر، ارتقاء یا بنیادی منطق سے ٹکراتے ہیں؟ اور ایک اور بات، کیا یہ نظام دوسرے عقائد کو ٹھیک طرح پیش کرتا ہے یا ان کی غلط تصویر دکھاتا ہے؟ اس حوالے سے فوراً ذہن میں شر کا مسئلہ آتا ہے، پرابلم آف ایول۔ یہ ایک پرانا فلسفیانہ چیلنج ہے کہ اگر خدا قادر مطلق بھی ہے اور مکمل طور پر مہربان بھی، تو دنیا میں اتنی برائی اور تکلیف کیوں ہے؟ یہ خدا کی ان صفات میں ایک ممکنہ منطقی ٹکراؤ دکھاتا ہے۔ جی، یہ ایک کلاسیکی مثال ہے۔ دوسری طرف، جیسے بدھ مت میں انیچا کا تصور ہے کہ ہر چیز بدل رہی ہے، غیر مستقل ہے، یہ کسی حد تک فزکس میں انٹروپی کے بڑھنے کے رجحان سے، یعنی سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس سے ملتا جلتا لگتا ہے۔ یہ بہت اچھی مثالیں ہیں۔ منطقی ہم آہنگی ایک طاقتور معیار ہے، یقیناً، لیکن اس کی بھی حدود ہیں۔ اچھا، اس کی کیا حدود ہیں؟ بہت سے مذاہب میں کچھ ایسے عقائد ہوتے ہیں جنہیں اسرار کہا جاتا ہے، مسٹریز، جیسے عیسائیت میں تثلیث کا تصور، ٹرینٹی۔ ان کے بارے میں ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ انسانی منطق سے بالاتر ہیں، انہیں سمجھا نہیں جا سکتا، صرف ایمان لایا جا سکتا ہے۔ کچھ مشرقی فلسفے تو ظاہر تضاد کو ہی حقیقت کی گہرائی تک پہنچنے کا راستہ سمجھتے ہیں، جیسے زین بدھ مت میں وہ کوان ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ پہیلیاں سی جو ہوتی ہیں؟ جی، تو منطق کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور اسرار کہاں شروع ہوتا ہے، یہ خود ایک بڑا سوال بن جاتا ہے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ اچھا، تیسرا معیار کیا ہے؟ تیسرا معیار ہے وضاحت اور پیشین گوئی کی طاقت، ایکسپلینیٹری اینڈ پریڈکٹیو پاور۔ مطلب یہ عقیدہ جو بڑے سوالات ہیں زندگی کے، کائنات، زندگی، انسانی فطرت، دکھ کیوں ہے، اخلاقیات کیا ہیں، ان کی کتنی اچھی، کتنی جامع وضاحت دیتا ہے۔ کیا یہ دوسرے نظریات کے مقابلے میں زیادہ چیزوں کی وضاحت کرتا ہے، یعنی اس کا ایکسپلینیٹری سکوپ زیادہ ہے؟ اور پیشین گوئی کی طاقت سے کیا مراد ہے؟ کیا اس نظام میں کوئی ایسی پیشین گوئیاں کی گئی ہیں جو بعد میں قابل تصدیق طور پر پوری ہوئی ہوں؟ یہ دنیا کے مستقبل کے بارے میں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی ایسکیٹالوجی، یا افراد اور معاشروں میں تبدیلیوں کے بارے میں بھی۔ اس کی مثالیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ شاید جیسے اسلام میں تسلیم کا تصور ہے، اللہ کی مرضی کے آگے جھکنا۔ یہ وضاحت کر سکتا ہے کہ ابتدائی مسلم معاشروں میں کیسے ایک سماجی ہم آہنگی اور اتحاد پیدا ہوا۔ ممکن ہے۔ یا پھر ہندو مت اور بدھ مت میں کرما کا نظریہ ہے، وہ دکھ کی موجودگی اور اخلاقی ذمہ داری کی ایک وضاحت دیتا ہے۔ جی بالکل۔ دوسری طرف تاریخ میں بہت سے فرقے گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کے خاتمے کی تاریخیں بتائیں، وہ غلط ثابت ہوئیں، تو اس سے ان کے دعووں کی ساخت کمزور ہوئی، اپوکیپٹک سیکٹس جنہیں کہتے ہیں۔ بالکل، وضاحت کی طاقت اہم ہے، لیکن اس کا اندازہ لگانا اکثر موضوعی ہو جاتا ہے، سبجیکٹو۔ کیسے؟ مطلب ایک شخص کے لیے جو وضاحت بہت تسلی بخش ہو سکتا ہے دوسرے کو وہ بالکل ناکافی یا غیر منطقی لگے۔ صحیح۔ اور پیشن گوئیوں کا معاملہ بھی پیچیدہ ہے۔ اکثر مذہبی پیشن گوئیاں کافی مبہم ہوتی ہیں۔ اچھا۔ ان کی کئی تشریحات ممکن ہوتی ہیں، یا وہ اتنے لمبے عرصے بعد پوری ہونے والی ہوتی ہیں کہ ان کی تصدیق ممکن نہیں رہتی۔
خاص طور پر جو مرنے کے بعد کی زندگی یا قیامت سے متعلق ہیں۔ ہاں، ان کی تصدیق تو نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں بھی احتیاط لازم ہے۔ چوتھا معیار۔ چوتھا معیار ہے شہادت اور اتھارٹی کا اعتبار، کریڈیبلٹی آف ٹیسٹمنی اینڈ اتھارٹی۔ اکثر مذاہب کی بنیاد الہامی کتابیں ہیں، پیغمبر ہیں یا مقدس ہستیاں ہیں، ان کی گواہیاں ہیں۔ تو یہ معیار پوچھتا ہے کہ یہ جو ذرائع ہیں یہ کتنے قابل اعتبار ہیں، یعنی جن لوگوں نے یہ باتیں بتائیں یا لکھیں ان پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ جی، کیا وہ گواہ جیسے انبیاء، رسول، شاگرد وہ واقعات کے عینی شاہد تھے؟ کیا وہ قابل بھروسہ تھے، غیر جانبدار تھے؟ کیا ان کی باتوں کی تصدیق دوسرے آزاد ذرائع سے ہوتی ہے؟ اور کتابوں کا کیا وہ ہم تک صحیح سلامت پہنچی ہیں؟ بالکل، کیا مقدس کتابوں کا متن قابل اعتماد طریقے سے ہم تک پہنچا ہے؟ کیا ان پر جو جدید متنی تنقید ہے، ٹیکسچول کرٹیسزم یا تاریخی تحقیق، اس کا اطلاق ہو سکتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں؟ یہ تو براہ راست مذہبی کتابوں اور روایات کی جانچ پڑتال ہو گئی۔ جیسے اسلامی روایت میں قرآن کی حفاظت کے لیے وہ اسناد کا نظام ہے، یعنی روایت کرنے والوں کی کڑی۔ جی ہاں، ہیں جن میں کچھ فرق بھی ہیں، ویریئنٹس، اور پھر ماہرین ان کا تجزیہ کر کے اصل متن تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، یہ دونوں مختلف طریقے ہیں متن کی حفاظت اور اعتبار کو قائم کرنے کے۔ لیکن اس میں بھی چیلنجز ہوں گے؟ یقیناً ہے۔ قدیم شہادتوں کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت آج کی طرح کی فورینزک ٹیکنالوجی یا ریکارڈنگ تو تھی نہیں۔ صحیح۔ گواہوں کی یادداشت، ان کے اپنے تعصبات، وقت کے ساتھ روایات میں تبدیلی آنا، یہ سب ممکن ہے۔ بہت سی مقدس کتابوں کے مصنفین بھی معلوم نہیں ہیں یا ان پر اختلاف ہے۔ تو اس لیے شہادت کے اعتبار کا فیصلہ کرتے ہوئے تاریخی شواہد کا بہت محتاط اور غیر جانبدار جائزہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب پانچویں معیار کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ پانچواں معیار ہے عملی اور وجودی نتائج، پریکٹیکل اینڈ ایگزسٹینشل آؤٹ کمز۔ اسے کبھی کبھی عملی افادیت یا پریگمیٹک ایفیکیسی بھی کہتے ہیں۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ کیا اس عقیدے پر عمل کرنے سے لوگوں کی زندگیوں میں، معاشروں میں کوئی مثبت، قابل مشاہدہ اثرات نظر آتے ہیں؟ اچھا، یعنی کیا اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے عملی زندگی میں؟ جی، کیا اس سے نفسیاتی سکون ملتا ہے، اخلاقی رویہ بہتر ہوتا ہے، ہمدردی بڑھتی ہے، سماجی انصاف آتا ہے، دکھ اور تکلیف میں کمی آتی ہے؟ جیسے انجیل میں کہا گیا نا، تم ان کے پھلوں سے انہیں پہچان لوگے۔ یہ معیار تو کافی سمجھ میں آنے والا لگتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جین مت میں اہنسا یعنی عدم تشدد پر بہت زور ہے، ہاں، تو ان کی کمیونٹیز میں امن زیادہ ہوتا ہے، جرائم کم ہوتے ہیں۔ جی، اسی طرح بدھ مت یا دوسری روایتوں میں مراقبہ، میڈیٹیشن، اس کے ذہنی اور جسمانی فائدوں پر تو اب کافی سائنسی تحقیق بھی ہے۔ بالکل۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا مذہب انہیں مشکل وقت میں سہارا دیتا ہے، زندگی کو معنی دیتا ہے۔ یقیناً یہ بہت اہم پہلو ہے، لیکن اس معیار پر ایک بڑی تنقید بھی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ عقیدے کی افادیت یا تاثیر کو ناپتا ہے، اس کی موضوعی سچائی کو نہیں۔ اچھا، مطلب کوئی چیز فائدہ مند ہو سکتی ہے بھلے وہ سچ نہ ہو؟ جی ہاں، جیسے پلیسیبو اثر ہوتا ہے، پلیسیبو ایفیکٹ۔ لوگ کسی جھوٹے عقیدے سے بھی سکون اور حوصلہ پا سکتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ مثبت نتائج کی وجہ صرف عقیدہ ہی ہو سکتا ہے سماجی تعلقات ہوں، مشترکہ رسومات ہوں یا دوسرے نفسیاتی عوامل ہوں۔ یعنی تعلق کوریلیشن کا مطلب ہمیشہ سبب کوزیشن نہیں ہوتا۔ بالکل، یہ فرق بہت اہم ہے۔ تو یہ ہو گئے 5 معیار، کیا کوئی اور بھی ہے؟ ہاں، ایک چھٹا معیار بھی اکثر زیر بحث آتا ہے، وہ ہے روحانی تجربے کا اتفاق اور تکرار پذیری، کنسنسس اینڈ ریپلیکیبلٹی آف مسٹیکل ایکسپیرینس۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا مختلف ثقافتوں، زمانوں اور مذہبی پس منظر کے جو صوفیاں ہیں، مسٹکس، یوگی ہیں یا دوسرے اعلیٰ روحانی عاملین، کیا وہ اپنے گہرے ترین تجربات میں کچھ ملتی جلتی باتیں بیان کرتے ہیں؟ اچھا، کس قسم کی باتیں؟
مثلاً کائنات کے ساتھ ایک ہو جانے کا احساس، وحدت کا تجربہ، وقت اور جگہ سے ماورا ہو جانا، غیر مشروط محبت کا شدید احساس، یا اپنی میں کا ختم ہو جانا جسے ایگو ڈیتھ کہتے ہیں۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے۔ جب ہم مختلف روایات کے صوفیوں کو پڑھتے ہیں، جیسے رومی ہیں یا میرا بائی یا مائسٹر ایکہارٹ یا رام کرشن پرمہنس، تو واقعی ان کے تجربات میں بعض اوقات حیرت انگیز مماثلتیں نظر آتی ہیں۔ لگتا ہے جیسے وہ سب کسی ایک ہی بنیادی انکہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ مماثلتیں بہت قابل غور ہیں، لیکن یہاں بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگرچہ بنیادی تجربہ شاید ملتا جلتا ہو، لیکن اس تجربے کی جو تعبیر ہے، انٹرپریٹیشن، وہ تقریباً ہمیشہ اس شخص کے اپنے مذہبی یا ثقافتی پس منظر سے شدید متاثر ہوتی ہے۔ اچھا، کیسے؟ مطلب ایک عیسائی صوفی اسے کہے گا کہ یہ خدا کے ساتھ اتحاد کا تجربہ ہے، ایک ہندو کہے گا یہ آتما اور برہمن کا ایک ہو جانا ہے، ایک بدھ مت والا اسے شاید شونیتا یعنی خالی پن کا مشاہدہ سمجھے گا۔ تو تجربہ ایک جیسا لیکن اس کی وضاحت یا نام الگ الگ؟ جی، تو تجربے کی عالمگیری پر تو بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کی حتمی تشریح کیا ہے اس پر اتفاق نہیں ہو پاتا۔ تو ان تمام معیارات کا جائزہ لینے کے بعد ہم کہاں پہنچے؟ کیا کوئی ایک معیار یا ان سب کو ملا کر کوئی حتمی جواب مل سکتا ہے؟ یہی تو اصل چیلنج ہے۔ یہ سارے معیار، تاریخی، منطقی، وضاحتی، شہادتی، عملی، روحانی تجربہ، ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، اپنی حدود ہیں، اور ان کو مکمل غیر جانبداری سے لاگو کرنا یہ تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ ہم خود اپنے عقائد، اپنے تعصبات، اپنی ترجیحات کے ساتھ ہی تو ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ اور اس پر بھی اتفاق نہیں کہ کس معیار کو کتنا وزن دینا ہے۔ بالکل، مختلف پس منظر کے لوگ ان کو مختلف نظر سے دیکھیں گے۔ ایک سائنس کا ذہن رکھنے والا شخص شاید تجرباتی اور منطقی ثبوت پر سب سے زیادہ زور دے گا۔ ٹھیک۔ ایک مورخ شاید تاریخی مطابقت کو سب سے اہم سمجھے گا۔ ایک فلسفی منطقی ہم آہنگی اور وضاحت کی طاقت کو دیکھے گا، اور جو عملی طور پر مذہب پر عمل کرتا ہے وہ شاید ذاتی روحانی تجربے اور زندگی میں آنے والی مثبت تبدیلی کو سب سے بڑا ثبوت مانے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عقیدہ ایک معیار پر بہت مضبوط ہو، دوسرے پر کمزور۔ بالکل، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اصل چیلنج یہ سمجھنا ہے کہ کیا سب معیارات کو برابر وزن دینا چاہیے یا کچھ معیار دوسروں سے زیادہ بنیادی ہیں۔ اس پر اتفاق رائے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایک ایسا جادوئی فارمولا نہیں ہے، کوئی ایسا ناقابل تردید معیار نہیں جو سب کو متفق کر دے کہ ہاں بھائی یہی والا عقیدہ حقیقی معنوں میں درست ہے۔ یہ صورتحال تو کافی غیر یقینی سی لگتی ہے۔ شاید ایسا ہی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو متضاد سچائی کے دعوے ہیں یہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہ ہو جسے صرف باہر کے ثبوتوں یا منطق سے حل کیا جا سکے۔ ہو سکتا ہے یہ انسانی وجود کے گہرے رازوں کا، حقیقت کی جو کثیر الجہتی فطرت ہے اور اس حقیقت سے جڑنے کی جو ہماری الگ الگ کوششیں ہیں، انہی کا ایک لازمی حصہ ہو۔ اکثر جو لوگ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ یا تو مذہبی تکثیریت یعنی ریلیجس پلورلزم کو مان لیتے ہیں، یعنی یہ کہ مختلف راستے ایک ہی منزل تک جا سکتے ہیں، جی، یا پھر وہ لا ادریت کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی یہ مان لینا کہ ہمیں حتمی سچائی کا علم نہیں ہو سکتا، ہمارا علم محدود ہے۔ ہاں، کہ ہم یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو آج ہم نے کافی پیچیدہ موضوع پر بات کی ہے۔ مختلف عقائد کے جو متضاد دعوے ہیں ان کا جائزہ لینے کے لیے کیا ممکنہ موضوعی معیار ہو سکتے ہیں۔ ہم نے تاریخی تصدیق، منطقی ہم آہنگی، وضاحت کی طاقت، شہادت کا اعتبار، عملی نتائج اور روحانی تجربے کے اتفاق جیسے پہلوؤں کو دیکھا۔ بات کو استعمال کرنا کتنا مشکل ہے، ان کی اپنی کیا حدود ہیں، اور کیوں اس بحث کا کوئی آسان یا سب کے لیے قابل قبول جواب موجود نہیں۔ یہ ہمیں شاید یہ سکھاتا ہے کہ علم کی تلاش میں، خاص طور پر ان گہرے سوالات کے بارے میں، فکری عاجزی، انٹلیکچوئل ہیوملٹی کتنی ضروری چیز ہے۔ بالکل، اور اسی نقطے پر ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں، سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہوئے کہ جب ان بڑے سوالات اور مختلف عقائد کے داموں پر غور کیا جائے تو یہ جو مختلف قسم کے شواہد ہیں، تاریخی، منطقی، تجرباتی، عملی یا ذاتی تجربہ، ان میں سے کون سا زیادہ وزن رکھتا ہے آپ کی نظر میں؟ اور ان گہرے حتمی جواب طلب سوالات کا سامنا کرتے ہوئے فکری عاجزی کی کیا اہمیت ہے؟
یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، اور شاید جواب کی یہ تلاش، یہ سفر خود جواب سے زیادہ اہم ہو۔